میں چھوڑے دیتا ہوں. اللہ کے حکم سے جہاں بیٹھے گی وہی میرا ٹھکانہ ہوگا. اور اللہ کا کرم کیسا عجیب منظر رہا ہوگا. اونٹنی بیٹھ جاتی تو صحابہ دھکا مارتے تھے, اڑ جا اڑ جا. عجیب قلوب میں ہلچل رہی ہوگی کہ کہاں مہمان بنیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, کیسی تڑپ رہی ہوگی. اس کے بعد جب آج کے آخر میں ٹھہری حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر, پھر وہاں سے نہیں ہلی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہاں قیام فرمایا. اس پر آخر میں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عیدگاہ سری نگر میں یہ فرمایا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کی نعمت کا بدلہ پھر واپس کیسے چکایا, کیسے واپس اسلام سے وفاداری کی, کہ اس وقت وہ اللہ کی راہ میں تھے, غزوے میں ساتھیوں کے ساتھ, اور بیمار ہو گئے تو ساتھیوں سے کہا کہ اگر میری روح قبض ہو جائے فوراً دبا نہ دینا, جہاں تک تمہارا آخری پڑاؤ ہو وہاں تک میری لاش کو لے کر چلنا, اور جہاں آخری پڑا ہوگا وہاں دفنانا. حضرت مولانا نے اس وقت یہ فرمایا کہ ساتھیوں نے وفاداری کی اور برابر آخری مقام تک ان کی لاش کو لے کے چلے گئے اور وہاں دفنایا. پھر حضرت مولانا کا یہ جملہ تھا, ابو ایوب کو قیامت میں یہ کہنے کا موقع حاصل ہے, اللہ جب تک زندہ رہا تیری راہ میں چلتا رہا, اور اللہ جب آپ نے میری روح قبض کی میری لاش بھی تیری راہ میں چلتی رہی. ایسا ہی عزم, ایسا ہی ارادہ ہم کو کرنا ہوگا, اور وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوگا. یہ جو اتنی کارگزاریاں آئی یہ بھی اللہ کی توفیق سے, ورنہ اللہ کی ادنا مخلوق کورونا وہ تو نظر بھی نہیں آ رہی تھی. لوگ کہتے ہیں ہمارے جاب ختم ہو گئے, ملکوں سے واپس آئے, ہمارے یہاں تو وہ چھوٹی چیز ہے, دنیا کا مال تھا, اللہ اور دے دے گا. کل کو نیا کام شروع کریں گے اور بنائیں گے. کتنے نئے نئے کام شروع کیے اور چل گئے. بہت سو کے کاروبار کمزور ہو گئے, کون سا معاملہ ہے, پھر اللہ برکت دے دے گا. سب کچھ ہوا, لیکن یہ تو ایسی غیر مرئی نظر نہ آنے والی اللہ کی مخلوق تھی, اس نے تو ہماری مسجدوں کے دروازے بند کر دیے. یہ تو ایسی غیر مرئی مخلوق تھی کہ اس نے تو حرم شریف کا دروازہ بند کر دیا. دروازے جہاز تو ایئرپورٹوں پر لائن میں لگے ہی تھے, ریلوے اسٹیشنوں پر کھڑی ہوئی رہی, گاڑیاں رہی, وہ تو تھا ہی. یہ تو ایسی غیر مرئی مخلوق اللہ نے بھیجی کہ حرم شریف کا دروازہ بند ہے. اور ایسے میں لوگوں نے منظر دیکھا, کعبہ کا دروازہ بند ہے اور وہ صفائی والا جا رہا ہے. تو دیکھا ہوگا وہ تو آج کل وہ مشین سے صفائی ہوتی ہے, ڈنڈا ہاتھ میں اور کمر میں وہ ٹنکی جیسی لگاتے ہیں. اب کھلا دروازہ اس کے لیے, پورا عالم بند, پورا عالم بند. یہ گیا مشین لے کر, دروازہ کھلا, اب کوئی تو حرم میں موجود تھا نہیں, سیدھا چلتے چلتے کعبہ کے دروازے پر پہنچا. لوگ تڑپتے ہیں منتظم پر جانے کے لیے, لوگ دھکوں میں پس جاتے ہیں دروازے تک پہنچنے کے لیے. وہاں تو کوئی تھا نہیں, سیدھا گیا, اس سے چلایا وہ ڈنڈا جیسا, اس پر صفائی کر دی, ادھر بھی ادھر بھی, کیا ساتھ تھا اس کو مل دیا, صفائی ہوگی. اب پہنچ گیا حجر اسود, اب نکالا تو اس میں بھی ادھر ادھر مل ول کے ٹشو پشو نکالا, کیا اس کے ساتھ کیا, اب اتاری یہ ٹنکی رکھ دی ایک طرف, اور وہ ڈنڈا بھی جو تھا جسے وہ بھی رکھ دیا ادھر, اور ایک دم اللہ اکبر کر کے حجر اسود کے سامنے نماز شروع کر دی, اور سلام پھیر کر اٹھا, ایک دم دو طرف سے ہاتھ رکھ کر بوسہ دے دیا. کائنات میں اس وقت اس کے شریک کوئی نہیں. ایسی صورتحال سے دنیا گزری, اس کے باوجود پھر اللہ نے دروازہ کھولا, پھر اللہ نے دروازہ کھولا. تبھی تو اس وقت ساتھیوں نے کارگزاری کی, تبھی تو مستورات کی جماعتوں کا تذکرہ ہوا, تبھی تو کارگزاری دی. آپ نے کتنی مسجدوں میں جزوی اعمال شروع ہے, اتنی مسجدوں میں مکمل 6 اعمال, مکمل 5 اعمال اور یہ صفات, یہ تبھی دی جب اللہ نے پھر دروازہ کھولا. اللہ نے اپنی شان دکھا کر پھر بتلا دیا. دنیا میں دنیا کے حالات کے تحت دنیا کے فیصلے آ رہے جا رہے, لیکن اللہ کے دین کا کام اس حال میں بھی چل رہا. اور اللہ نے یہ صورت بتا دی ہے, جب قیام جو فرض ہے نماز کا اس میں تکلیف ہو جائے تو بیٹھ کر کام کرنے کو اللہ نے قیام کی اجرت دی, مجرا کر دیا.
اور بیٹھ کر عذر ہے تو لیٹے لیٹے اشارے سے بھی کام کرنے کو قیام کے قائم مقام کر دیا. جب اللہ نے اس لائن سے آگے بڑھا کر پھر کام کا موقع دیا تو اب جس پر یہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے، یہ نعمتوں کی بارش نہیں تو اور کیا ہے. ان حالات سے گزرنے کے بعد اللہ ہم کو پھر موقع دے رہے ہیں، اور پھر استقامت کے ساتھ اس غیر مرئی کورونا کی وجہ سے جہاں دنیا کی اور چیزیں متاثر ہو گئیں تو اس کے علاوہ تو ہمیں استقامت کی بھی آزمائش آئی. کون جمتا ہے کون نہیں جمتا ہے. اکابر کی اس عربی میں کہتے ہیں سلسلۃ الذہب، سونے کی اس چین میں کون جڑا رہتا ہے کون پھسلتا ہے. اور کھلی آنکھوں دیکھ رہے ہیں کہ کون کس طرح پھسل رہا ہے. اللہ ہمیں کبر سے بچائے، اللہ ہمیں غرور سے بچائے. جب ہم اجنبیوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنوں کے لیے بھی رونا چاہیے. اللہ ہمارے ساتھی ہیں، اللہ واپس لا دے، اللہ شامل کر دے. اور ادھر سے یہ شکر اللہ آپ نے ہماری حفاظت کر. ہم بھی تو پھسل سکتے، اللہ ہمارا سوال ہے مرتے دم تک ہمیں پھسلن سے حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرما لے. اور پھر یہ کہ اس معاملے میں جو حضرت مولانا کا جملہ میں نے فرمایا، قربانی بڑھے گی تو اللہ فراست ایمانی عطا فرمائیں گے، اور فراست ایمانی اللہ کی تکیر نور کے ذریعے ملتی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم اپنی قربانیاں بڑھائیں گے انشاءاللہ. عالم دن بدن زیادہ محتاج ہے، بہت زیادہ محتاج ہے. اب آپ کے عزائم کل صبح ہوں گے علاقوں کے اور ذاتی اعتبار سے ہر طرح سے اللہ سے آسانی مانگنی چاہیے. قرآن نے خود سکھایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا. کبھی غصے میں اپنے اوپر آزمائش نہیں مانگنی چاہیے. کبھی موڈ میں آدمی بہک جاتا ہے، زور سے کچھ ایسی بات کہہ دیتا ہے اور ادھر قبولیت کا وقت ہوتا ہے. اس لیے زبان کی بھی بہت احتیاط کی ہمیں ضرورت ہے. پابندیاں ہیں ہر چیز میں، اور جو جتنا قریب ہوتا ہے، فارسی والوں نے کہا مقربارا بیش بود حیرانی، جو نزدیک والے ہوتے ہیں ان کی پکڑ زیادہ ہوتی. نزدیک والے کو کہے گا بھائی تم نے میرا خیال نہیں رکھا، تم ٹیڑے بیٹھ گئے. اجنبی سامنے بات بھی نہ کرے تو کوئی حرج نہیں، کوئی ملال نہیں. تو اس لیے اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی چاہیے. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت مانگتے تھے عافیت کی دعا. ایک دفعہ ایک صاحب نے پوچھا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، فرمایا حضرت آپ بہت ہی عافیت مانگتے ہیں. تو عجیب جملہ فرمایا، بہت کم بولتے تھے. فرمانے لگے ارے بھائی اللہ شفا دے سکتا ہے، چیر پھاڑ سے بھی تو دے سکتا ہے، گوشت کاٹ کے ہڈیاں توڑ کے آپریشن کے بعد. تو اگر اس کے بغیر ہی دے دے تو وہ عافیت نہیں ہے. تو چیر پھاڑ کیا مانگنا ضروری ہے، عافیت سے مانگ لو. اسی طرح اللہ ہم کو اس کام کے ساتھ عافیت سے قیامت تک جوڑے، ہماری نسلوں کو جوڑے، آنے والی ضروریات کو جوڑے رکھے. حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ اور بہت فکر مندی سے فرماتے تھے ارے بھائی اپنی اولادوں کا بھی خیال کرو. یہ تو بہت عجیب بات ہے، تبلیغ والا گھر سے نکلا اس کے ساتھ تبلیغ بھی نکل گئی. اللہ ہمیں اپنے گھروں کے ماحول پر بھی دھیان دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں ہماری محنتوں کو کارگر فرمائے. ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو اللہ پاک اس دعوت کی خدمت میں لگائے رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.